السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ جتنی بھی اللہ نے کائنات کے اندر مخلوق پیدا کی ہے نا، اس میں سب سے اشرف مخلوق انسان ہے۔ اللہ کی ذات نے انسان کو ساری مخلوق کے اوپر ممتاز رکھا ہے، اوپر رکھا ہے، اور سب سے اعلیٰ رکھا ہے، سب سے مکرم رکھا ہے۔ اور پھر انسانوں کے اندر بھی اللہ کی ذات نے درجہ بندیاں کر دی۔ سارے انسانوں میں سب سے افضل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے اندر دعوت دینے کے لیے آئے، اللہ کی ذات نے اپنا پیغام دے کر بھیجا، تو ان سے وہی ایک ہی سوال کرتے تھے کہ ہم میں سے ہی کوئی انسان کیوں بھیجا اللہ کی ذات نے؟ اس کو تو اوپر سے کوئی فرشتہ بھیجنا چاہیے تھا، ہمارے لیے ہم جیسا انسان کیوں چوز کیا؟ پہلے کے لوگوں کو یہ سوال ہوا کرتے تھے، اور آج کے لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بس کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان ماننے سے انکار کروا دیں لوگوں سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے وقت نور بھی ہیں اور بشر بھی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور بشر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کو ثابت کیا جائے اور دوسرے کا انکار کر دیا جائے، بلکہ آپ نور کیسے ہیں؟ آپ کے اندر جو صفات ہیں اور جو ہدایت ہے اور باطن کی جو نورانیت ہے، اس کے اعتبار سے نور مجسم ہے، اور اپنی نوع کے اعتبار سے خالص اور کامل بشر ہے۔ انسان ہونا، بشر ہونا کوئی عار اور عیب کی چیز نہیں کہ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا منسوب کرنا اللہ نہ کرے کوئی معیوب چیز ہو گئی۔ انسانیت اور بشریت کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے احسن تقویم فرمایا ہے، اس لیے بشریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال شرف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا انسانیت کے لیے عزت اور افتخار کی بات ہے، انسانیت کے لیے۔ ہاں بس یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل البشر، افضل البشر، سید البشر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے نکالنا کفر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے بلکہ نور ہے، تو وہ کفر کر رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے نکال رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں، ہم جیسے انسان نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1.25 انبیاء علیہ السلام کا علم عطا ہوا، 1.25 انبیاء علیہ السلام کا اخلاق عطا کیا گیا، 1.25 انبیاء علیہ السلام کی صفات عطا کی گئیں، اور پھر 63 سال اس میں ترقی ہوتی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطا سے پاک پیدا کیے گئے، ہر قسم کی کمی سے معصوم اور پاک پیدا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری نگاہ اتنی تیز کہ نماز پڑھاتے ہوئے جنت نظر آ رہی ہے، جہنم نظر آ رہی ہے۔ اندر کی نظر کتنی تیز ہوگی؟ یہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، باطن کی آنکھ سے کیا نظر آتا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پرواز اتنی تیز کہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبرائیل علیہ السلام کے پر بھی جلنے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے چلے گئے۔ عرش بھی پار ہو گیا، 70,000 نور کے پردے بھی پار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آ گئے۔ روحانی طاقت کی انتہا یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک تجلی پڑی، 40 دن روشنی آئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کوئی ان کے چہرے کی طرف دیکھتا فوراً اندھا ہو جاتا تھا، اس کی آنکھیں بینائی کھو دیتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آمنا سامنا ہے، پاس بیٹھ کر بات چیت ہو رہی ہے اللہ کے پاس، ادھر سے سوال ہو رہے ہیں، ادھر سے جواب آ رہے ہیں۔ تو جس ہستی کی روحانی جسمانی پرواز ایسی ہو کہ آسمان بھی نیچے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے، عرش بھی نیچے، اور آگے نور کے پردے بھی اٹھ جائیں اور خالق سامنے آ جائے، تو ان کی پرواز کیا ہوگی؟ ان کی روحانی طاقت کی انتہا کیا ہوگی؟ یہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ اور ان کے جسم اطہر سے جو اعمال نکلے، اگر وہ وجود میں آ گئے تو ان اعمال کی طاقت کیا ہوگی؟ تو سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سارے انسانوں کا سردار بنایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
تو وہ مجھ اور آپ جیسا کیسے انسان ہو سکتا ہے؟ وہ مجھ اور آپ جیسے کیسے بشر ہو سکتے ہیں؟ ہاں بشر ہیں، لیکن اس سے انکار نہیں ہے. مجھ اور آپ جیسے یہ ہم کہتے نہیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. آمین.